کورونا وبا کا 45واں دن، وائرس کی ہولناکی لاہور کو جکڑنے لگی۔ وبا سے متاثرہ لاہوریوں کی مجموعی تعداد 1384 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 46۔ پنجاب بھر میں 75,000 سے زائد کورونا تشخیصی ٹیسٹ۔ 204 نئے پازیٹیو کیسز کے بعد مصدقہ 5,730 مریض، 95 جاں بحق۔ 22 کی حالت تشویشناک، 1,326 صحتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن سکواڈ پر جان ہارنے والے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ مختلف اسپتالوں میں کورونا ڈیوٹی کے دوران انتقال کر جانے والے 8 ہیلتھ پروفیشنلز کو شہداء کا درجہ دیا جائے گا۔ وزیر صحت کا اعلان، بولی وائرس پار کے شہداء کے لواحقین کو 40 ملین کا پیکج دیا جائے گا۔ وزیر صحت یاسمین راشد کا کورونا ٹیسٹ کی سہولت میں اضافے کا دعویٰ، کہا صوبے میں 7 لیبارٹریز وائرس کے ٹیسٹ کے لیے مکمل فعال ہیں۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ کورونا سے وفات پانے والوں میں 90% دیگر سنگین بیماریوں میں مبتلا تھے۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ محمد عثمان کا لاہور سے سمارٹ ٹیسٹنگ شروع کرنے کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں پیرامیڈیکل سٹاف، صحافی حضرات اور فیکٹری ورکرز کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ سوشل سیکورٹی اسپتال ملتان روڈ میں 50 بستروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ آپریشنل، 9 کمروں پر مشتمل قرنطینہ سینٹر بھی تیار۔ محکمہ صحت کی جانب سے تاحال کورونا وارڈ کے لیے عملہ فراہم ہوا، نہ ہی وینٹیلیٹرز ملے۔ وارڈ میں داخل 2 متاثرہ مریضوں کی زندگی نامکمل، سہولیات پر خطرے میں پڑنے کا خدشہ۔ پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے مصروف PIA عملے کو افواج پاکستان کی پیشکش۔ آرمی چیف کی ہدایت پر کورونا سے متاثرہ فضائی عملے کا ملٹری ہسپتالوں میں علاج کیا جائے گا۔ مختلف شہروں سے متاثرین کو پہنچانے کے لیے C-130 کی خدمات بھی فراہم کی جائیں گی۔ کورونا وبا نے پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر جھاڑو پھیر دی۔ آئندہ مالی سال میں ترقیاتی بجٹ پر 50% کٹوتی کا فیصلہ۔ مجموعی ترقیاتی فنڈ 150 ارب تک محدود رکھنے کی تجویز۔ ترقیاتی کاموں سے بچنے والی رقم کورونا وائرس کے خلاف اقدامات پر خرچ کی جائے گی۔ پولیس افسر نہیں، اب میڈیکل افسر ہی لاک ڈاؤن کے خلاف کارروائی کا مختار ہے۔ پنجاب حکومت کا وبا کے خلاف آرڈیننس لاک ڈاؤن کی ناکامی کا سبب بن گیا۔ آرڈیننس پہلے پولیس دفعہ 144 کی خلاف ورزیوں پر مؤثر کارروائی کر رہی تھی۔ محکمہ داخلہ نے رپورٹ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی۔ کورونا وائرس کے باعث سیل کیے گئے گھروں کی تعداد 1,222 ہو گئی۔ تمام گھر قرنطینہ میں تبدیل۔ 3,309 افراد کو کورونا کی تشخیص کے بعد قرنطینہ کیا گیا۔ 5,060 افراد مکمل لاک ڈاؤن، متعلقہ افراد کے ٹیسٹ کا عمل جاری۔ احساس پروگرام کے متاثرین کے انگوٹھوں کی تصدیق معمہ بن گئی۔ حکومتی اعلان کے باوجود دوسرے روز بھی نادرہ آفس بند۔ بائیو میٹرک کے لیے آنے والے مستحقین مایوس، واپس پلٹنے پر مجبور۔ نادرہ حکام کا بغیر نوٹیفیکیشن دفاتر کھولنے سے اظہار معذور۔ کورونا وبا کے دوران عدالتیں بلا تعطل کام کر رہی ہیں۔ وائرس کے شکار ہونے والے ججز کو علاج معالجے میں ترجیح دی جائے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے تمام ٹیچنگ اسپتالوں کے سربراہان کو ہدایات پر مبنی مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ LWMC کا نیا صفائی نظام لانے کا فیصلہ۔ نئے نظام کے تحت عملہ شہریوں کے گھروں سے کوڑا کرکٹ وصول کر کے مخصوص انڈر گراؤنڈ ویسٹ بن میں منتقل کر دے گا۔ خدمات کے عوض صارفین سے ماہانہ وصولی بھی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے پلان کی اصولی منظوری دے دی۔ نیکیوں کے موسم بہار میں گراں فروشوں کی منمانیاں عروج پر۔ سرکاری نرخنامے میں 340 روپے کلو والا دیسی لیمو 550 روپے میں فروخت۔ 57 روپے کلو آلو اوپن مارکیٹ میں 70 اور 47 روپے پیاز 60 روپے کلو پر دستیاب۔ لہسن 300 اور ادرک کی قیمت 350 روپے کلو ہو گئی۔ خریداری کے لیے آنے والے مایوس، داموں کی دھاک بٹھانے والے وزراء خاموش اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں منظر سے غائب۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج افادیت متاثر ہونے لگی۔ شہر کے بیشتر سٹورز پر چوتھے روز بھی اشیاء کی قلت برقرار۔ بیسن، دال ماش، چھلکا، دال ماش دھلی سمیت دیگر اشیاء تاحال فراہم نہ کی جا سکی۔
مہنگائی اور گرا فروشی کے خلاف انتظامیہ متحرک ہو جائے، وزیر اعلیٰ کا ذخیرہ اندوزوں منافع خوروں کے خلاف بلا تفریق آپریشن کا حکم۔ ادھر چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کا مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، مہنگائی کے ذمہ دار گراں فروشوں کی دکانیں سیل کرنے کی ہدایت۔ گندم کا سرکاری نرخ 1375 سے بڑھا کر 1400 روپے ہو گیا۔ قیمت بڑھنے سے 20 کلو آٹا بیگ کی قیمت میں بھی ممکنہ طور پر 13 روپے کا اضافہ۔ 20 کلو آٹا بیگ کی نئی قیمت 818 روپے ہو جائے گی۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے قیمت میں فوری اضافے کی تردید کر دی۔ پولیس کے لیے جدید گاڑیوں کی خریداری کا عمل شروع۔ اعلیٰ پولیس حکام نے انڈس موٹر کمپنی سے مطلوبہ مختلف اقسام کی گاڑیوں کی کوٹیشن طلب کر لی۔ منظور شدہ رقم سے پنجاب پولیس کے لیے 568 گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ ایل ڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ میں رشوت کا بازار گرم، عملے کا مافیا سے گٹھ جوڑ، کنٹرول علاقے غیر قانونی عمارتوں کا جنگل بننے لگے۔ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کا غیر قانونی تعمیرات میں اسمار کرنے کا ٹاسک ٹاؤن پلاننگ سے لے کر محکمہ انفورسمنٹ کو دینے کا فیصلہ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ناقص اور مضر صحت نمکو کے خلاف آپریشن، نشتر ٹاؤن کے علاقے شمع ٹاؤن میں شیخ برادر نمکو پر چھاپا، ناقص اور مضر نمکو میں استعمال ہونے والا 98 من مال خام مال ضبط کر کے فیکٹری سیل کر دی۔ فیکٹری میں گندے خوردنی تیل اور ملاوٹی بیسن کی مدد سے مضر نمکو تیار کی جا رہی۔ محکمہ تعلیم کی غفلت کے سبب آن لائن ٹی وی چینل بیشتر علاقوں سے غائب۔ مغل پورہ، امامیہ کالونی، جلو موڑ، فتح گڑھ، جی ٹی روڈ میں نشریات نہ دکھائے جانے کی شکایت۔ ساندہ، باغبان پورہ، چونگی، امرسدو، رائیونڈ، بادامی باغ میں بھی تعلیمی چینل نہیں دکھایا جا رہا۔ لاک ڈاؤن کے دوران تدریسی عمل تعطل کا شکار ہونے سے 7 لاکھ سے زائد طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ گورنر چودھری محمد سرور سے چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی ملاقات، کورونا کے سدباب کے لیے کیے اقدامات پر بریفنگ دی، جبکہ گورنر پنجاب سے مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی بھی ملاقات۔ وائس چانسلرز نے کورونا ریلیف فنڈ کے لیے امدادی چیک پیش کیے۔ ڈاکٹر اشرف، ڈاکٹر سلمان، ڈاکٹر عامر اعجاز نے 6 ملین کا چیک دیا۔ وزیر اعلیٰ سے صدر ہائی کورٹ بار نصر اللہ وڑائش کی ملاقات، وکلاء کی جانب سے وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ کے لیے 10 کروڑ عطیہ کا چیک عثمان بزار کے حوالے، جبکہ وزیر اعلیٰ کا گورنر سندھ عمران اسماعیل کو ٹیلی فون، کورونا سے متاثر ہونے پر عمران اسماعیل کی خیریت دریافت کی۔ ادھر وزیر اعلیٰ سے سندر شریف کے سجادہ نشین پیر سید محمد حبیب عرفانی کی ملاقات، کورونا وائرس کے حوالے سے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس 30 اپریل کو طلب، اجلاس میں سول افسران کو سرکاری زمین الاٹمنٹ، ایل ڈی اے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم میں ترمیم اور صوبائی محتسب خاتون محتسب کے کانٹریکٹ میں توسیع کی منظوری ایجنڈے میں شامل۔ مہنگائی تو موجود ہے مگر ناجائز منافع خوری نہیں ہونے دیں گے، ناجائز منافع خوروں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ وزیر صنعت میاں اسلم اقبال کی بادامی باغ منڈی آمد پر تاجروں سے گفتگو، وزیر صنعت نے سبزیوں پھلوں کے ریٹس بھی چیک کیے۔ راجہ بشارت کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو آمد، صوبائی وزیر قانون نے بیورو میں بچوں کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا اور مستحق ملازمین میں راشن تقسیم کیا۔ وزیر قانون میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ شہری لاک ڈاؤن کے دوران تعاون نہیں کر رہے، شہری سرگرمیاں محدود کر دیں تو کورونا ختم ہو سکتا ہے۔ چینی قیادت کورونا بحران میں غیر متزلزل حمایت پر پاکستانیوں کی مشکور، کمیونسٹ پارٹی چین کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو شکریہ کا خط، مسلم لیگ نون کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا بھی اظہار۔ لیگی کارکن لاک ڈاؤن کے متاثرین کی مدد کے لیے متحرک ہیں، خواجہ رفیق شہید فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے متاثرین کو امداد دی جا رہی ہے۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی لیگی رہنماؤں سے گفتگو، ہر ممکن حد تک متاثرین کی مدد کرنے کا عزم۔ ڈی سی دانش افضال کا احساس کفالت سینٹر جلو موڑ اور گندم خریداری مرکز رکھ چھبیل کا دورہ،
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اختر جویا بھی ہمراہ تھے۔ احساس کفالت سینٹر پر رقم کی ادائیگی اور گندم خریداری مرکز پر گندم خریداری کا جائزہ لیا۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی تنویر اقبال تبسم کی زیر صدارت پنجاب امپلائز سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس میں اجلاس، کورونا وائرس، ڈینگی اور آئی ٹی کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ڈاکٹر بابر بندیشا، میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر ناصر جمال پاشا اور دیگر شریک ہوئے۔ آئی جی کی زیر صدارت اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے محکمانہ امور بارے اجلاس، سی پیک پروجیکٹس پر چینی ماہرین، شہریوں کی سیکیورٹی سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی نے ایس پی یو اہلکاروں کی پروموشن پالیسی کی منظوری بھی دی۔ پولیس نے فوزیہ بی بی کی بازیابی کے لیے 7 رکنی کمیٹی بنا دی۔ 2 ماہ میں مغویہ کی بازیابی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ خاتون بازیابی کیس کی سماعت پر درخواست گزار کے وکیل کے اظہار اطمینان پر ہائی کورٹ نے کیس نپٹا دیا۔ سماعت پر سی سی پی او لاہور چوتھی بار عدالت پیش ہوئے۔ ہائی کورٹ میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے اثر و داخلوں سے متعلق کیس کی سماعت، وی سی یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم عدالت پیش۔ داخلوں کی نئی پالیسی میں جلد خامیاں دور کرنے کی یقین دہانی، عدالت نے داخلوں کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکنے کے حکم میں توسیع مزید کر دی۔ پی کیڈٹ کے ذریعے ترقی پانے والوں کو رینک لگانے کی تقریب، اہلکار کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل سے ٹی اے ایس آئی پر پروموٹ ہوئے۔ سی سی پی او ایس ایس پی نے اہلکاروں کو رینک لگائے۔ سی سی پی او ذوالفقار حمید کہتے ہیں بر وقت اور میرٹ پر ترقی ملنا تمام اہلکاروں کا حق ہے، افسران مزید محنت اور لگن سے فرائض سر انجام دیں۔ انٹر بینک میں اتار چڑھاؤ، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ، ڈالر 1 روپے 43 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں قیمت 161 روپے 90 پیسے پر پہنچ گئی۔ پی یو ایف جے اور ایمرا کے عہدیداران کا سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ، ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 قلم کلیم اور گروپ ایڈیٹر نوید چودھری نے استقبال کیا۔ پی یو ایف جے اور ایمرا عہدیداران نے سٹی نیوز نیٹ ورک میں کورونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا، صحافیوں کے حفاظتی کٹس، گلوز اور ماسک پہن کر کام کرنے کو سراہا۔ نہ سر پر چھت نہ کمائی کا ذریعہ، جوان بیٹے اور شوہر کی موت نے کمر توڑ دی۔ روشن بی بی جواں بیٹیوں کے ساتھ 4 فٹ کے کمرے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور، کھانے کے لیے کچھ نہ ملنے پر فاقے ہونے لگے، مخیر زراعت اور حکومتی امداد کی منتظر۔ رکن صوبائی اسمبلی غزالی سلیم بٹ کا قاضی پارک شادرہ کا دورہ، شہریوں کو کورونا وائرس کے حوالے سے سیفٹی کٹس دیں۔ ہلال احمر پنجاب کی جانب سے گنگا رام اور میو اسپتال میں ماسک تقسیم کیے گئے، جبکہ رسک فاؤنڈیشن اور ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کی جانب سے مستحقین میں راشن تقسیم۔ ادھر منہالہ، جلو، ڈگراں اور واہگہ کی یونین کاؤنسلز میں ضرورت مند افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اور لاک ڈاؤن کے متاثرین کی امداد کے لیے کرکٹر اظہر علی بھی میدان میں آ گئے۔ قومی ٹیسٹ کپتان کا مستحقین کی مدد کے لیے شرٹ اور بیٹ نیلام کرنے کا فیصلہ، نامور بلے باز نے تاریخی بیٹ ویسٹ انڈیز کے خلاف 300 کی اننگز کھیلی تھی۔